الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم مام. وعلیکم السلام. چلیں لوگوں کو غصہ نہ کرنا، ہم غصے والی بات بعد میں کریں گے. انشاءاللہ اس کو بعد میں کنٹینیو کریں گے. ایک اور آئی تھنک اہم سوال تھا جس کو ہم تھوڑا سا آج ڈیل کر لیں، تو ماما آپ پڑھ دیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو سنوں گا، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کبھی کبھار عربی کلاس میں بھی اور قرآن کلاس وغیرہ میں بھی اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس طرح فرض کریں کہ سوال کا تعلق سٹیپ 5 سے ہے، اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے سٹیپ 1 پہ آنا پڑتا ہے، اور پہلے سارے سٹیپ سمجھنے پڑتے ہیں، پھر سٹیپ 5 سمجھ میں آئے گا. تو اس سوال کے اندر اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ شاخ سے متعلق ہے، لیکن اس کا اصل جواب جڑ سے متعلق ہے. تو پہلی بات جو کرنے کی ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ہے کہ ہم کچھ باتیں کہتے ہیں اسلام میں، لیکن جو اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کے نتیجے سے جو سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی. سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، وہ رب ہے، ہم عبد ہیں. اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. شروع سے فاتحہ سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد، ٹھیک ہے. لیکن اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اس دعوے کے اور اس بات کو قبول کرنے کے. دیکھیں مام، میرا آپ کا رشتہ ہے، آپ کے میرے اوپر حق ہے، اور شروع سے پیدائش سے میرے آپ پر حق تھے. آپ کو میرا خیال کرنا تھا، آپ کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی. تو ایک ہے میری ذمہ داریاں اور ایک ہے میرے حقوق، رائٹ. اور ہر رشتے میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں ٹیچر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ٹیچر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اسی طرح طالب علم کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، اور کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں. بیوی شوہر میں ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں. سٹیزن اور گورنمنٹ کے درمیان ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں. دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں اور دونوں طرف حقوق ہیں، رائٹ. تو تمام ہمارے رشتوں میں ایک ذمہ داری اور ایک حق کا ایک بیلنس ہوتا ہے ہمیشہ. کبھی حقوق زیادہ، کبھی ذمہ داریاں زیادہ، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. اسی طرح بزنس میں یا کبھی آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو خریدنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بیچنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور دونوں کے کچھ حقوق ہیں، رائٹ. تو ہم یہ حقوق اور ذمہ داری جو ہر رشتے میں پائی جاتی ہے، ہم اس کا کانسیپٹ الگ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حق اور ذمہ داری یہ چیز آپ کو ہٹا دینی اپنے ذہن سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو سارے حق اس کے ہیں اور ساری ذمہ داری ہماری ہے. اصل میں ہمارے رب پہ کوئی حق ہے ہی نہیں. دیکھیں، اس طرح سمجھ لیں کہ میرا پین ہے یا میرا یہ کاغذ ہے، میں اس کا پوری طرح مالک ہوں. میں اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینکوں یا اس کو جلاؤں یا اس کو اپنے پاس رکھوں، اس کا خیال، اس پہ میرا پورا اختیار ہے. اس کاغذ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میری اس پہ پوری طرح مالکیت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم پوری طرح یعنی اطلاق کے ساتھ اس کو ہم اپنا مالک اور حاکم اور رب مانتے ہیں. تو اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے حق کی بات چھوڑ دی. اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیا ہے، نعمت کی وجہ سے دیا ہے، اس نے اپنا کرم کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ ہمارا حق بنتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا حق بنتا تھا اس لیے دیا ہے. تو یہ بہت بہت گہری ایک ریئلائزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون دو اس نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیے ہیں اور کتنی رحمتیں کی ہیں اور کتنی ہمیں ہدایت دی ہے اور سارا کچھ دیا ہے، لیکن پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ایسے نہیں کر سکتے جیسے کسی کسٹمر نے جو ہے کوئی پیسے بھیجے اور اس کو پروڈکٹ نہیں ملی تو وہ کہے بھی میں نے تو پیسے بھیج دیے، میں نے اپنا جو میرا دور تھا کرنے کا، جو میری کرنے کا کام تھا، میرا کرنے کا کام تھا، میں نے پیمنٹ کر دی، میری پروڈکٹ کدھر ہے، ڈیلے کیوں ہوئی ہے؟ اس کو غصہ آئے گا، اس کو فرسٹریشن ہوگی، کیونکہ اس کا ایک حق بنتا ہے. تو ہم یہ ذہنیت، پہلی چیز جو سمجھنے کی، بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے، یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا غلط ہے. اس نے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، جو دیا اس کی نعمت، اسی لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. ورنہ تو یہ ہونا کہ ہم نے نماز پڑھی اس لیے ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے، یا ہم نے دعا کی اس لیے ہماری صحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے صحت کے ساتھ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، باقیوں کو کیا گنو گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں سانس لے رہا ہوں ابھی، وہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سانس نے مجھے پچھلے 1 منٹ میں کس کس کی مصیبت سے بچایا ہے، اور کس کس طرح سے مجھے فائدہ دیا ہے، اور کتنے کتنے میرے جسم کے حصوں کو فائدہ دیا ہے، اس کا میں کبھی پوری طرح اسکوپ تو کر نہیں سکتا۔ تو میں کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح شکر ادا کر دوں، وہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو میں پھر یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہ میرا حق بنتا ہے؟ یہ ذہنیت نکال دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے، یہ سب کے باوجود، یہ سب جاننے کے باوجود کہا ہے مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ لیکن جواب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب کسی سے کچھ چیز مانگتا ہے، میں آپ سے کچھ چیز مانگا، میں آج ذرا پراٹھے بنا دیں، دل چاہ رہا ہے، رائٹ، میں نے پراٹھے مانگے، آپ نے بھی چاول بنا دیے، رائٹ، تو آپ کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، میں نے مانگا کچھ تھا، آپ نے بنایا کچھ، یا میں تحمل کر لوں گا، چلیں آپ مانگا کچھ تھا، آپ نے دیا کچھ، وہ آپ کی مرضی، خیر شاید آپ مجھ سے خفا ہیں، یا شاید آپ کو دل نہیں چاہ رہا تھا بنانے کا، یا شاید آپ نے میری بات ٹھیک سے سنی نہیں، اس لیے جو چیز میں نے مانگی تھی وہ آپ نے نہیں دی، رائٹ۔ یہ انسانی رشتوں میں ہوتا ہے، رائٹ۔ ٹیچر کہے گا، اسٹوڈنٹ سے کہے گا ہوم ورک کر لینا، اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا، یا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کہے گا ٹیسٹ کو ذرا 1 اور ہفتہ ڈیلے کر دیں، ٹیچر نے پھر بھی ڈیلے نہیں کیا، یہ بھی مطالبہ ہی ہے نا، یا درخواست ہے۔ اب یہ ذہنیت جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، اس ذہنیت کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ٹوئنس چاہیے، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ میرے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں موٹر سائیکل لے لوں، یا اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی تھی کہ یہ جو ہے بیٹی کا رشتہ یہ اس سال ہو جائے، یا یہ جو ہے یہ ہماری توقعات ہوتی ہیں کہ اس سال کچھ ہو جائے، اس مہینے کچھ ہو جائے، یا اس طرح سے ہو جائے، یا اس طرح کا ہو جائے، یا یہ والا گھر مل جائے، یا یہ والا رشتہ بن جائے، یا اس طرح کی ہماری بڑی اسپیسیفک ریکویسٹ ہوتی ہے۔ اور زندگی کیا ہے کہ ہم دعائیں بہت ساری کرتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایگزیکٹ چیز ہمیں چاہیے ہوتی، جیسے میں نے آپ سے پراٹھا مانگا، وہی پراٹھا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم مانگتے کچھ ہیں لیکن احساس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ملا نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تعلیم دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنت کے بارے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہیں جو چاہو گے ملے گا، اور جس چیز کا دعویٰ کرو، جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ اس سے پہلی بات کیا نکلتی ہے کہ جو چیز میں مانگوں وہ مجھے مل جائے، یہ کہاں کی حقیقت ہے؟ یہ جنت کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت تھوڑی ہے۔ دنیا میں جو مانگوں مجھے ملے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا۔ تم پیسے مانگو گے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم گاڑی مانگو گے میں تمہیں گاڑی دے دوں گا، تم اولاد مانگو گے تمہیں اولاد دے دوں گا، تم صحت مانگو گے تمہیں صحت دے دوں گا، ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا۔ کہا کیا ہے؟ استجب لکم، تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اب ہماری زبان کچھ اور ہے، انسانی زبان ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے، ہم سوچ کے مطابق سوال پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی زبان میں ہوتا ہے، اور اس کا جواب ہو سکتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام ہے، تکلیف میں ہے، ان سے زیادہ ہم کون کمپیٹ کرے گا یعقوب علیہ السلام کی عبادت سے؟ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس نبی نے اپنے اولاد کی خیر کے لیے کتنے سالوں دعا کی ہوگی، اتنی دعائیں، اتنا روئے ہوں گے کہ وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لیکن کب دیا؟ کئی سال، 20 سال بعد، 25 سال بعد، پتہ نہیں کتنے سال بعد اس دعا کا جواب انہیں ملا ہے، پھر ان کی آنکھیں واپس آئی ہیں۔ تو اتنے سال وہ جو گڑ گڑائے ہیں، کیا وہ دعائیں ضائع گئیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس قصے کی روح سے ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ہاتھ اغوا ہونے دیا، پھر مارے گئے، پیٹے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، پھر وہاں سے ظالم لوگوں نے اٹھا کے، جس بچے کو آپ غلامی میں بیچتے ہیں اس کو آپ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ان پہ غلط الزام لگا کر، تہمت لگا کر جیل میں ناانصافی سے پھینکے گئے ہیں۔ ان کی زندگی میں ٹارچر ہی ٹارچر ہی ٹارچر، یہ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کے بعد تیسری مصیبت، یہ ان کی زندگی ہے۔ لیکن اندازہ کریں کہ جب ان کی جو ان کا جو قصہ ہے اس میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ کی وحی سے اور جو حکمت انہیں سکھائی گئی ہے اس کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں گورنر کی پوزیشن ملتی ہے، فائنانس منسٹر کی پوزیشن ملتی ہے مصر میں، اور اپنے اس تعبیر کے حساب سے وہ
بجٹ کرتے ہیں کہ 7 سال کھیتی اچھی ہوگی، اس میں پھر بھی کھیتی اچھی بھی ہو تو کھل کے نہیں کھانا، سیونگز کرنی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد مزید 7 سال قہر پڑنا ہے، اس قہر میں جو سیونگز کی تھیں اس سے ہی کھا کے گزارا کرنا ہے، جو بچایا ہوا تھا، جو گنا بچایا تھا. پھر اس کے بعد ایک آخری سال آئے گا جس میں بہت کامیابی ہوگی، اس کے بعد سے نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 15 سال کا ان کا ایک فائنینشیل پلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب اندازہ کریں اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو ان کی کبھی اس جو ان کے ساتھ تھا جس کی انہوں نے مدد کی تھی اس سے کبھی بات نہ ہوئی ہوتی، اور جس سے ان کی بات ہوئی تھی وہ رہا ہو گیا. وہ جو ہے وہ بادشاہ کا جو جام ڈالنے والا تھا وہ تھا. تو جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ خواب کیا، اس کا کیا معنی ہے، تو اس کے ذہن میں یوسف نہ آتے جو ان جیل میں ملے تھے. وہ جیل واپس جا کر ان سے بات نہ کرتا کہ بھئی یہ خواب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. وہ پھر باہر آ کر اس کی تعبیر نہ کرتے. اگر وہ تعبیر نہ کرتے تو قہر ہوتا 7 سال بعد، اور لاکھوں بچے مرتے، ایک یا دو نہیں. یعنی ایک تو یہ قصہ ہے کہ ایک باپ سے ایک بچہ بچھڑ گیا ہے، رائٹ، ظلم کے اندر. قحط سے کتنی اولادیں اللہ تعالیٰ نے بچائی ہیں، اور ان تمام اولادوں کے بچانے کا اور ان تمام جانوں کے بچانے کا جو ثواب ہے وہ نہ صرف یوسف کو مل رہا ہے علیہ السلام، لیکن ان کے والد کو بھی مل رہا ہے جو صبر کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب تو دیا، لیکن جواب ایسا دیا کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کو ملا کر اس کی خیر کا جواب دیا. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری تکلیف میں کسی اور کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر ڈال دی ہو، ایسا بھی ہمیں نہیں معلوم. اللہ کا پلان ہمیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اصل میں ابھی تم اغوا ہو جاؤ، ابھی کنویں میں گرائے جاؤ، لیکن تمہیں ایک 20-25 سال بعد تمہیں ایک خواب کی تعبیر کرنی ہے. یہ اس کے مقصد سے تمہیں ابھی ڈالا جا رہا ہے یہاں پہ، پہلے سے نہیں بتایا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں وہ غیب کی خبریں بتاتا رہے کہ کیا پلان ہے تمہارے ساتھ، کیوں کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کا جو لحاظ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اپنی جس چیز سے اتنی محبت ہے کہ میں مانگ رہا ہوں. پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے خود سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے، اور میری بھلائی کی جتنی مجھے اپنی خود کو فکر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہے، کہیں زیادہ، یعنی اس کا انفینٹلی زیادہ اللہ تعالیٰ کو میرا خیال ہے. تو جب وہ دیتا ہے اپنے حساب سے تو اس میں محبت ہے، اور جب وہ نہیں دیتا تو اس میں بھی بے تحاشا محبت ہے اور حکمت ہے. وہ مجھے سزا نہیں دے رہا. یہ ذہنیت انسان کے اندر آ جائے تو پھر جب وہ خاص چیزیں مانگتا ہے نا، کیونکہ خاص چیزوں میں ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے. میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ پہلے غیر مسلم تھا. اس کو بڑا شوق تھا کہ وہ جو ہے نا وہ میڈیکل اسکول جائے. وہ جا نہیں سکا. وہ جگہ جگہ اپلائی کر رہا ہے، پرفیکٹ سکور ہیں اس کے، جگہ جگہ اپلائی کر رہا ہے، اس کو میڈیکل میں داخلہ ہی نہیں مل رہا. آخر کار جو اس کی لاسٹ چوائس تھی یونیورسٹی کی، اس میں وہ گیا. وہاں اس کی کچھ دوستوں سے جان پہچان ہوئی، ان دوستوں کے ذریعے وہ مسلمان ہو گیا. وہ اسلام میں آیا ہی اس وجہ سے کہ اس کی ساری اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو گئیں. اور بعد میں جا کے اس نے شادی کی، فیملی ہے، اس کے بچے نے اب قرآن یاد کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اور وہ پڑھاتے بھی ہیں. اور یعنی اس کی فیملی میں ایک نسلوں سے ہندو چلے آ رہے ہیں، نسلوں سے عیسائی چلے آ رہے ہیں، نسلوں سے بدھسٹ چلے آ رہے ہیں. اور اب اس ایک فیصلے کی، ایک مصیبت کی وجہ سے اب نسلوں سے مسلمان انشاءاللہ آگے. رائٹ، کسی کو کیا پتا کہ کون سی مشکل سے کیا نعمت نکلے گی، کیا معلوم. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور حقیقت نہیں بدل رہی، تو یہ ایک اس کا ایک پہلو ہے. ایک اس چیز کا دوسرا پہلو ہے، وہ انشاءاللہ میں کل، یعنی غصہ نہیں کرنا، غصے والی بات ابھی بعد میں کریں گے، لیکن دعا کے بارے میں دوسری بات میں کل کروں گا کہ ہمیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں ان سے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ دعا کرنے کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ہم کیا مانگتے ہیں اور کیا توقعات ہونی چاہیے. اس کی جو چھوٹا سا میں اشارہ کر دوں کہ ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ صورتحال بدل جائے. رائٹ، ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بدل جائے، یا کوئی اور بدل جائے. کوئی بیوی کہتی ہے یا اللہ میرے شوہر کو، اس کے دل کو بدل دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے. کوئی اور دعا کہتا ہے میری اولاد کو سیدھا کر دے. کوئی اور کہتا ہے میرے والدین کو میری طرف مائل کر دے، کچھ کر دے. یعنی ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں دعاؤں میں، یا کسی حقیقت کو یا کسی انسان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر کسی کو راہ سے ہٹانے کی دعا کر رہے ہیں. رائٹ،
خیال آنا چاہیے کہ فرعون نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ بس فرعون کو مار دے، پھر کیا مشکل ہے، کیا ضرورت ہے اس سب مصیبت کی، ایک وہ مر جائے گا تو پھر بات ہی ختم، مسئلہ ہی ختم، ایک ہی دعا کی مشکل ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کریں تو بدر میں سارے تباہ ہو جائیں، مارکے سے پہلے ہی سارے کافر تباہ ہو جائیں، اس میں کیا دے رہے انہوں نے تو دعا بھی نہیں کی تھی، انہوں نے تو صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، قبلہ مکے کی طرف کر دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ان کی اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہے اس کی بنیاد پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے تو اللہ تو دیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیوں نہیں مانگا، حقیقت بدلنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور پھر قرآن نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی حقیقت بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اور جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، اور دعاؤں کے پیچھے جو اصل سوچ ہے اور سائیکالوجی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جنت ہے، میں نے تو آرڈر پلیس کیا تھا، مجھے تو ڈلیوری نہیں آئی، تو ہم نے دعا کو امیزون بنا دیا تو یہ چیز غلط ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ایک خوبصورت تعلق رہے گا، اور اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری جو اپنی پرسنل خواہشات تھیں وہ آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ سے ہمیں اچھی توقع ہے کہ وہ دے گا، لیکن ہماری خواہشات نہ آنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کبھی خراب نہیں ہوگا، یا برا گمان ذہن میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے میری بات نہیں سنی، تو اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں اس پہ میں قرآن کی کچھ دعاؤں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks mom. I know you were tired today.